مجھے تھوڑے سے اس طرح کے چیلنجز تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ فائنینشلی نہیں میں کر پاؤں گی. ٹوٹل کورس جو ہے پورا کا پورا جو ہے نا وہ انگلش میں ہے اور مجھے تھوڑا سا انگلش میں اتنی گرپ نہیں تھی. آپ اپنی زندگی کو خود چلا رہے ہو کہ ہم اپنی زندگی کے رسپانسبل خود ہیں. NLP جو ہے نا وہ ایک کورس نہیں، ایک لائف سٹائل ہے، اور قرآن بھی الحمدللہ ایک لائف سٹائل ہے. کہ سورۃ نجم میں آتا ہے آیت نمبر 39 میں کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے. یہ تو آپ کی سوچ ہے نا کہ فلاں بندہ میرے لیے کرے گا، آپ خود اپنے لیے کیوں نہیں کچھ کر سکتے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایک NLP پریکٹیشنر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن کی تفسیر کا مکمل کورس بھی کیا ہوا ہے. اصل میں ہمارے ہاں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ ہم علوم میں تفریق کرتے ہیں. ہم کسی علم کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور کسی علم کو بہت ہی کمتر سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں، دین کو پڑھیں سمجھیں تو علم نافع کی بڑی قدر کی گئی ہے. یقیناً قرآن کے برابر تو کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا براہ راست ایک پیغام ہے، اس میں ایک میسج ہے. لیکن قرآن نے کبھی بھی کسی علم کی نفی نہیں کی، بلکہ یہی کہا ہے کہ علم حاصل کرو، چیزوں کو سیکھو، غور و فکر کرو، اور جو ہے نا عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ ساری باتیں ہمیں قرآن نے سکھائی ہیں، اور اس چیز کی آپ کہہ لیں کہ ترویج و اشاعت کی ہے کہ جو علم حاصل کرتے ہیں ان کے درجات کی بلندی ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ راستے بھی کھولتا ہے، اور ان کے شعور کے مطابق پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاؤں کی بارش بھی ہوتی ہے. تو آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سحر فاطمہ صاحبہ، ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے جب قرآن کو پڑھا، اس کی تفسیر کو پڑھا، اس کے بعد جب انہوں نے NLP کا کورس کیا، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، تو انہوں نے ان دونوں چیزوں میں کیا ربط محسوس کیا. ایک تو یہ ہم ان سے جانیں گے، دوسرا ہم ان سے یہ جانیں گے کہ NLP کو سیکھنے کے بعد ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، کیا چینجز انہوں نے فیل کی. السلام علیکم سحر فاطمہ صاحبہ، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ٹھیک ہوں میم. میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے تھوڑا سا بتایا تھا کہ آپ کی لائف کافی ڈسٹرب تھی، بہت سارے چیلنجز تھے، لیکن جب آپ NLP کی طرف آئیں، یعنی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، اور اس کی ٹیکنیکس کو آپ نے سیکھا، تو آپ کی زندگی بہت بہتر اور آسان ہو گئی. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کس نے سجیسٹ کیا NLP کے بارے میں، اور پھر اس طرف آپ کیسے آئیں؟ جی علی، میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میں نے جو سب سے پہلے میں نے دیکھا، اس کا ایڈ دیکھا، ٹھیک ہے، انسٹاگرام پہ میں نے سوشل میڈیا پہ ایڈ دیکھا. مجھے اس ٹائم پہ NLP کے بارے میں کچھ اتنا خاص پتہ نہیں تھا. میں نے بس وہ فارم فل کیا. پھر ان کی جو ہے نا مجھے کال آئی، تو جو ان کی ٹیم ممبر ہیں ارسلان لارق کی، رباب سعید، ان کی مجھے کال آئی. انہوں نے مجھے بتایا کہ NLP کیا ہے اور کس طرح سے آپ سیکھیں گی. جب انہوں نے اس کا مجھے سارا بتایا کہ اس کا فائنینشیل کیا ہوگا اور کس طرح سے ٹریننگ ہوگی، تو میں تھوڑا سا مجھے ہو رہا تھا کہ شاید میں نہ کر پاؤں. صحیح. کیونکہ مجھے تھوڑے سے اس طرح کے چیلنجز تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ فائنینشلی نہیں میں کر پاؤں گی. پھر مجھے یہ تھا کہ مطلب یہ ٹوٹل کورس جو ہے پورا کا پورا جو ہے نا وہ انگلش میں ہے، اور مجھے تھوڑا سا انگلش میں اتنی گرپ نہیں تھی. پھر میں ایک گاؤں میں رہ رہی تھی، لیکن انہوں نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کر سکتی ہیں، اور الحمدللہ میں نے وہ کر لیا. ٹھیک ہے، الحمدللہ میرا پریکٹیشنر لیول جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور ماسٹرز پریکٹیشنر جو ہے وہ میں کروں گی جولائی میں. تو اللہ کا بہت احسان ہے کہ جو بھی چیلنجز میں سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے فیس کرنے پڑیں گے، وہ اللہ پاک نے جو ہے نا وہ خود ہی سالو کرتے گئے، اور میرا جو ہے نا مکمل ہو گیا الحمدللہ. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ NLP کے اس کورس میں آپ نے کیا کیا ٹیکنیکس سیکھیں، اور کن ٹیکنیکس نے آپ کو سب سے زیادہ بینیفٹ دیا؟ اچھا، اس میں یہ بتاؤں گی کہ اس میں بہت ساری ٹیکنیک ہیں جو آپ کو بہت فائدہ دیتی ہیں. جیسے کاز اینڈ افیکٹ ہے. کاز اینڈ افیکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو افیکٹ پہ ہوتے ہیں، کہ مطلب جو اپنی زندگی کا بلیم کسی اور پہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا. لیکن اس میں جب کاز پہ آپ آتے ہو تو آپ بالکل اپنی زندگی کی رسپانسبلٹی خود لیتے ہو. ٹھیک ہے، کہ آپ اپنی زندگی کو خود چلا رہے ہو، کہ ہم اپنی زندگی کے رسپانسبل خود ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم کسی اور پہ نہیں بلیم کر سکتے کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا. تو اس نے مجھے بہت فائدہ دیا کہ جو مجھے لگ رہا تھا کہ اچھا میرے ساتھ کسی نے یہ کر دیا، وہ ہو گیا، تو اس چیز نے مجھے بہت چینج کیا کہ میں جو ہے افیکٹ سے کاز پہ آ گئی.
اور پھر ری فریمنگ ایک ہوتی ہے ٹیکنیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ جو ہے نا وہ آپ کا جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ آپ کی زندگی کا بہت بیڈ ایونٹ ہے, ٹھیک ہے, وہی آپ کو اینڈ پہ جب آپ ری فریمنگ کر لیتے ہو تو آپ کو بلیسنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ مطلب اتنا چینج آ جاتا ہے کہ وہ آپ کو ایک بہت برا ایونٹ لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت برا ہوا تھا میرے ساتھ, لیکن جو ہے نا وہی آپ کو بلیسنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ. پھر ٹائم لائن تھراپی ہے, اس میں جو ہے آپ اپنے نیگیٹو ایموشن ختم کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو بہت زیادہ اینگر ہوتا ہے, اس پہ آپ ٹائم لائن تھراپی کریں تو آپ کا اینگر جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑا سا بتائیے کہ ٹائم لائن تھراپی میں کیا ہوتا ہے؟ ٹائم لائن تھراپی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس میں آپ کو ٹائم لائن تھراپی میں ایک لائن بنائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاسٹ اینڈ فیوچر, ٹھیک ہے, ایک لائن بنائی جاتی ہے. پھر اس میں آپ کو نا مطلب اس ٹیکنیک میں مطلب آپ کو جو ہے وہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کے لیے کر رہے ہو. انزائٹی کے لیے کر رہے ہو تو آپ کو فیوچر میں لے کے جایا جاتا ہے, اور اگر اینگر کے لیے کر رہے ہو تو آپ کو پاس میں لے کے جایا جاتا ہے, اور پھر وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ ایونٹ کو ریموو کیا جی بالکل, ٹھیک ہے, تو وہ ایونٹ میں ہی آپ کو بہت ساری کہ اس میں آپ نے لرننگ کیا لی وہ لی جاتی ہیں, کہ مطلب وہ لرننگ سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ مطلب وہ جو ہے نا وہ ایموشن ہی غائب ہو گیا. صحیح جو نیگیٹو تھا. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا, میں بالکل سمجھ گیا ہوں آپ کی بات کہ وہ اس کا ایک اینگل چینج ہو جاتا ہے, یا لرننگ پوائنٹ آف ویو سے جب آپ اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ایک آپ کا جو ڈپریشن والا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے غصہ آ رہا ہوتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. میم میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاء اللہ قرآن کو بھی تفسیر کے ساتھ پڑھا, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے, تو اس میں جو کچھ آپ نے سیکھا اور پھر NLP کو جب آپ نے سیکھا تو کیا چیزیں آپ کو سملر لگیں اور کس طرح ان دونوں نے آپ کو مل کے سپورٹ کیا؟ اچھا مجھے نا یہ لگتا ہے کہ مطلب ہے کہ NLP جو ہے نا وہ ایک کورس نہیں, ایک لائف سٹائل ہے, اور قرآن بھی الحمدللہ ایک لائف سٹائل ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کو نا مطلب مجھے بہت ساری چیزیں ریلیٹ کی ہیں, ٹھیک ہے, کہ NLP میں کس طرح سے ہم مطلب ہے کہ اپنے مائنڈ کو ایک پازیٹیو میسج دے کے اپنا مطلب ہے کہ پورا جو دیکھنے کا طریقہ ہے وہی بدل سکتے ہیں زندگی کو. اور اسی طرح سے قرآن سے بھی ہم بہت کچھ اس طرح سے سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بڑی ریلیٹ کرتی ہیں. اور قرآن میں آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے, آپ دیکھیں کہ سورۃ نجم میں آتا ہے آیت نمبر 39 میں کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے, ٹھیک ہے. تو آپ اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو, NLP بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی زندگی کو ٹھیک کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ آپ مطلب ہے کہ جو ہے دوسروں پہ اپنے بلیم ڈالتے رہیں کہ میرے ساتھ بچپن میں یہ ہوا تو میں یہ نہیں کر پائی. تو جو ہے نا آپ اپنی زندگی کی رسپانسبلٹی خود لیں, آپ خود کوشش کریں. تو میں نے اس لحاظ سے دیکھا ہے کہ قرآن اور NLP میں بہت زیادہ آپس میں ریلیشن ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ چاہے آپ کی وہ کرنٹ سچویشن ہو یا پاسٹ ایکسپیرینسز ہوں, جہاں پہ بھی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میری لائف میں یہ پرابلم کسی دوسرے انسان کی وجہ سے ہے, اصل میں وہ اس کی وجہ سے نہیں ہے, وہ آپ کی اپنی تھنکنگ کی وجہ سے ہے, یا وہ آپ کی اپنی کسی پرابلم کی وجہ سے ہے. تو اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ آپ جب کسی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں ہرٹ ہوتے ہیں, وہ بھی اس سے ریلیٹ کرتی ہے چیز. آپ دیکھیں نا کہ آپ ہرٹ کیوں ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کیونکہ یہ تو آپ کی سوچ ہے نا کہ فلاں بندہ میرے لیے کرے گا, ٹھیک ہے, آپ خود اپنے لیے کیوں نہیں کچھ کر سکتے, صحیح, ٹھیک ہے, کہ مطلب ہے کہ میرے لیے کوئی نہیں آئے گا کہ مطلب میری لائف بدلے, مجھے اپنی لائف خود ہی بدلنی پڑے گی. اور وہ پازیٹیو سینس میں کیسے بدلنی یہ میں نے NLP سے سیکھا ہے. صحیح. اچھا میم, اسٹریس اور ڈپریشن میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کون سی ٹیکنیک سب سے زیادہ بیسٹ ہے NLP کی, جس سے وہ اپنی لائف کو انسٹنٹلی تھوڑا چینج کر لیں؟ اچھا, اس میں میں کہوں گی کہ کاز اینڈ افیکٹ بہت کام کرتی ہے, ری فریمنگ بہت کام کرتی ہے, اور اسی طرح اگر مطلب کوئی نیگیٹو ایموشن ہے تو پھر اس کے لیے ٹائم لائن تھراپی ہے. تو یہ ہے کہ ڈپریشن یا اسٹریس ہو رہا ہے کسی انسان کو جس چیز کے لیے بھی ہو رہا ہے, تو پھر وہ ڈپینڈ کرتا ہے پھر اس پہ کون سی ٹیکنیک اپلائی کریں گے. میم آپ کی لائف میں آپ کی انسپریشن کون لوگ ہیں, اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا اس سارے سفر میں کہ آپ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر سکیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں اپنے جو ہے نا شکر گزار ہوں اللہ پاک کی, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی میرا ساتھ دیا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ پورا ضرور کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ یہ آیت تو میں نے یہ نا وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک پلے باندھ لیتا ہے انسان, کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس کی وہ کوشش کرے,
تو اللہ تعالیٰ بس آپ کو ارادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کام خود ہی کروا دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میری مدر اور میرا بھائی, ٹھیک ہے, میرا بھائی جو ہے وہ میری بہت سپورٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز میں, اور میری امی بھی. اور جو ہے میرے کس طرح سے یہ سارا NLP کا فائنینشیل جو تھا وہ ہوا, یہ میری امی جانتی ہے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے رباب, میں ان کا بہت شکر گزاری کرنا چاہوں گی کہ مطلب وہ بہت, انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, اور انہوں نے مجھے مطلب ہے کہ جو ہے کہ اب جب میں کلائنٹ لیتی ہوں ایز اے NLP پریکٹیشنر, تو وہ اس ٹائم پہ بھی میرے ساتھ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ مطلب مجھے اس سے پہلے وہ, حالانکہ میں نے کورس کمپلیٹ کر لی ہے, لیکن اس سے پہلے وہ جو ہے مجھے اتنا ٹائم سمجھاتی ہیں کہ کس طرح سے تم نے کلائنٹ سے بات کرنی ہے. صحیح. تو وہ, اور میری انسپریشن بھی وہی ہیں. صحیح. میم, قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن اور ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ماشاء اللہ سے میں نے لیکچر سنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی مجھے لائیو موقع نہیں ملا, لیکن الحمدللہ میں نے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, تو جو ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے, جیسے تعلیم کے لیے جو محنت کر رہے ہیں, اور جیسے جو ہے آپ نے ابھی بتایا مجھے کہ وہ صلح والا جو ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا, اور اسی طرح سے جو بھی وہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. بہت بہت شکریہ سحر فاطمہ صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, اور خاص طور پہ جو لوگ اپنی لائف میں کسی ٹف فیز میں گزر رہے ہیں تو وہ کنسلٹیشن کی طرف جائیں, NLP کی طرف جائیں. اور اب اتنی مائنڈ فلنس کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس آ چکی ہیں جن کو اگر آپ سیکھ لیں تو آپ بہت سارے ڈپریشن, سٹریس اور برڈن سے بچ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.